ان سے یہ بات سنی بالکل شروع کے اندر کہ نامحرم سامنے سے آئے اور تو نے نظریں جھکا لی، اللہ رب العزت اسی وقت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ میں نے تب سنی، مجھے یقین نہیں آیا اس بات کا۔ میں نے کہا ہے میں کیا کروں گا، میرے تو سامنے دن اور رات یہ پھر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سچ ہے، حق ہے میرے دوستوں۔ اور پھر نماز میں وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی میرے دوستوں۔ ہاں یقین کرو، تہجد میں مانگی ہوئی دعا تیر جیسے اپنے نشانے پہ لگتا ہے نا، ویسے نشانے پہ لگتی ہے۔ اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم دنیا میں جس چیز کو کرتے ہیں، جس بھی کام کو کرتے ہیں، اس کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا میرے دوستوں، اسی طرح سے اپنی نماز کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرو گے نا، یہ اللہ کو اگر پسند آ گئی تو مزہ آ جائے گا۔ کسی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے کپڑے تو سیدنا عمر کے کپڑوں میں اتنے پیبند، آپ کے کپڑوں میں تو اس سے بھی زیادہ پیبند لگے ہوئے۔ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا تھا، اس نے کہا یہ دنیا والوں کے سامنے ایسے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز میں 1000 درہم کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے ہیں، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہترین لباس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی نیکی کو خوبصورت بنائے نا ہم، وضو کریں تو ایسا کامل وضو کریں، اللہ بھی دیکھے، فرشتوں سے کہے کہ کیا کر رہا ہے، کھڑے ہوں، اطمینان سے کھڑے ہوں، سجدہ کریں، خوبصورت سجدہ کریں، نیچے جب جائیں ناک رگڑیں اپنی اللہ کے سامنے، اللہ فرشتوں سے کیا کر رہا ہے یہ، تاکہ پھر ہم سارے عالم کے لیے فیصلے کرا سکیں میرے دوستوں۔ سر سے نہ اتاریں اس کو، کبھی ہم نے دکان کے کام کو سر سے اتارا ہے؟ ٹائم پر کھولتے ہیں، جا کر خود نہ جا رہے ہیں، اولاد کو بھیج دیتے ہیں، ایک ایک چیز کو جاتے ہیں، صبح جا کے سیٹ کرتے ہیں۔ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں نا، تو دکان میں جب گھستا ہوں نا تو مجھے عادت ہے سب سے پہلے جاتے ہی آستینیں ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری دکان خوبصورت لگے۔ کسٹمر آتا ہے، ایسی خوبصورتی سے اس کو بیچتا ہوں کہ بس اس پر کوئی وعدہ نہیں کامیابی کا کہ تیری زندگی بن جائے گی اگر تو نے کسٹمر کو کپڑے اچھے بھیج دیے۔ ہاں یہ وعدہ ضرور ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجا تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہے ایک دکان پر میں گیا ادھر، اور مجھے کو پتہ نہیں، وہ آدمی پتہ نہیں کو سمجھا میں کو بہت بڑا بزرگ ہوں، مجھ سے کہنے لگا جنید بھائی ذرا دعا فرمائیے، پھر میرے کو برکت ہو۔ میں نے کہا دعا نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اور دکان میں برکت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا، یہ جو بلا لگا ہوا ہے نا، خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، یہ اتار دو، یہ اتار دو۔ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی غیروں کی دکانوں پہ جائیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے ریفنڈ، کہ پریشان نہ ہو یار، خرید لیں، نہیں پسند آئے گا واپس کر دینا۔ ہاں، اور یہاں اقبال بھائی میری دکان میں داخل ہوئے، میں دیکھتے سمجھ گیا نوٹنگھم سے آئے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو 20, 25, 30 ہزار کی شاپنگ کرائی، یہ خرید کے واپس چلے گئے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر اگلے دن یہ میری دکان پر میرے بیگ لے کر آ رہے ہیں واپس، تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیوں آ رہے ہیں بھائی صاحب؟ واپس کرنے آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتا چل گیا، مجھے نہیں پتا چلے گا اس بات کا، مجھے تو پتا چلے گا نا، میں تو روز کرتا ہوں اس کام کو۔ اب میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کسی طرح اس کو اس کا 1 روپیہ بھی واپس نہ کروں۔ پہلے تو پہچانوں گا ہی نہیں اس کو بیچارے کو، پھر اگر اس نے مجھے 25 دفعہ یاد بھی کرایا تو میں کہوں گا کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، پوری کوشش کریں اس کو 1 روپیہ نہ دوں۔ یہ کس دل سے واپس جائے گا؟ ٹوٹے ہوئے دل سے جائے گا نا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، تم نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جنت کا وسط، یہ آپ لوگ تو کہیں باہر سے ہیں، ذرا سینٹرل لنڈن گاڑی تو لے کے جائیں اپنی، آپ 12 پاؤنڈ تو اندر گھسنے کے دینے ہیں آپ نے۔ اور سینٹرل لنڈن میں اگر آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے، اور وہ تو محل کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی،
سر کیا قیمت ہوگی سینٹرل ایک اپارٹمنٹ کی؟ کیا قیمت ہوگی؟ 4-5 ملین پاؤنڈ سے کم کا تو نہیں ہوگا سینٹرل لنڈن کا اپارٹمنٹ. تو یہ تو لنڈن ہے، وہ جنت ہے، اس کے سینٹر میں جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ کیا محل ہوگا. ہاں تو یہ پکا وعدہ ہے. اب برکت ہوگی مال کے اندر، لیکن یہاں تو جیب سے پیسے جا رہے ہیں. کیا کروں؟ تو عزیز دوستو، اپنے یقین کمزور ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. جب دین زندگی کے اندر آتا ہے میرے دوستو، جب دین زندگی میں آتا ہے، ایثار کا مزاج بنتا ہے، تب قربانی کا مزاج بنتا ہے. دیکھو نا کس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، اس کے سونے کا ٹائم ہوگا، کچھ ہوگا، سارے ہم بیٹھے گئے. آپ بھول گئے وہ جب آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں 3 دن کا. آپ نے گھروں میں پتہ کروایا، کوئی نہیں. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی ہے میرے مہمان کو لے جائے. قیس بن ثابت انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. تو گھر لے گئے. وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی، ورنہ آج اس وقت سوچو نا، اس وقت آپ میں سے کوئی گھر لے جائے اپنے کسی مہمان کو، سب کھانے مانے سب ہو چکے ہوں، بیوی سے بولو ذرا کھانا پکاؤ. تو وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی. انہوں نے بولا اہلاً وسہلاً، کس کا مہمان؟ اللہ کے نبی کا مہمان. چلو کچھ کھانے کو کچھ ہے؟ ہاں اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں بس. اور وہاں ہمارے یہاں تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، وہاں 1 ٹائم کھایا جاتا تھا. جس دن نہیں کھایا اس دن فاقہ ہے. 1 ٹائم کھاتے تھے وہ لوگ. تو بس اس طرح بچوں کو تھوڑا سا کھلا دینے، بچوں کو سلا دو، بھوکا سلا دو آج. ہاں ٹھیک ہے. اب ماں کے دل سے پوچھو نا کس طرح اس نے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سلا کر اور پھر یہ نہیں کہ سارا کھانا لا کے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں کھا رہے، تو کھا جا سارا ہمارا کھانا. نہیں، مشل بجھا دینا کسی بہانے سے. ہم دونوں اسے ہاتھ کھلاتے رہیں گے تاکہ اس کو برا نہیں لگے، احساس نہ ہو. اس کو کھلاؤ کھانا، پورا کھانا کھلا دیا. صبح جب فجر کے ٹائم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے جو دیکھا ثابت قیس بن ثابت کو مسکرا دیا. آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے. ہم کچھ ایسا کر جائیں میرے دوست، کچھ اللہ کو پسند آ جائے ہماری بات. تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے. اب یہ دیکھو نا، ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا، کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا. اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا، ایسے بنایا اللہ کو پسند آ گئی بات. تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوست. یقین کرو، آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں. چل اس وقت مانگ، میں مان جاؤں گا تیری بات کو. ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے، سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل کر. اللہ آپ لوگوں کا فیصلہ قبول کرے، بہت قبول کرے بھائی. سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرمائے. اس کی نیت سب کر لو، ٹھیک ہے نا؟ سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ.